السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی شہاب کا پیدل حج کرنا یہ اتنا مشہور ہوا اور کیوں نہ ہوتا کہ اس کی اتنی شہرت جو کی جا رہی ہے۔ آئے دن ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں کہ شہاب بھائی کے ساتھ کافی ساری بھیڑ جا رہی ہے، کافی سارے لوگ ہیں، وہ مسلمان ہیں جو ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کے بھائی ہیں۔ اور کل تو ایک ویڈیو میں دیکھا ایک بہن بھی ان کے ساتھ جو ہے جانے کی کوشش کر رہی تھی، یہ کیونکہ ایک معاملہ شہرت کا ہے تو یہ کافی شہرت ہوئی، جس کی وجہ سے یہ سوال ایک بھائی ہیں، شاید بہن ہے، سوری، انہوں نے دارالفتاح دارالعلوم دیوبند کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر کیا، اس پر جواب آیا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے۔ سوال جب کیا ہے، کیا سوال ہے، کیا جواب ہے، اور سوال جواب کب کا ہے؟ ابھی یہ نہیں کہ پرانا ہو، یہ فتویٰ جو ہے وہ 24 جولائی 2022 کا ہے، یعنی ابھی اسی مہینے کا ہے، ایک ہفتے پرانا ہے۔ اور اس پر جو سوال کیا ہے، نام تو نہیں لکھا ہے ان کا سوال کرنے والے کا، البتہ ای میل لکھا ہے اور وہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ سوال لکھا ہے کہ بھائی شہاب جو کہ پیدل سفر حج کے لیے نکلے ہیں، ان کے اس عمل کے بارے میں علماء دیوبند کی کیا رائے ہے؟ اب انہوں نے جواب لکھا ہے، اور جواب میں ظاہر ہے کوئی بھی دارالفتاح کسی کے نام پر بھی اگر سوال کیا جائے تو وہ سوال کا صرف جواب دیتے ہیں، نام نہیں لکھتے، جس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما الجواب و باللہ التوفیق۔ پیدل حج کرنے کے بارے میں حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ حج کی فرضیت کے لیے یہ شرط ہے کہ مکہ معظمہ تک سواری پر پہنچنے کے لیے روپیہ ہو، اور سفر کے ضروری مصارف اور واپسی تک اہل و عیال کے نفقے کی رقم بھی رکھتا ہو۔ جس کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ وہ سواری پر جا سکے، اس پر پیدل جا کر حج کرنا فرض نہیں۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس سواری کے پیسے نہیں ہیں تو اسے پیدل حج کرنے کے لیے جانا ضروری نہیں ہے، اس پر پیدل حج فرض نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے شہاب بھائی کے ساتھ ایسا نہیں ہے، اور آج کے دور میں تو جس حساب سے وہ چل رہے ہیں میرے خیال سے اس میں پیسہ زیادہ خرچ ہوگا، تو یہ تو شک نہیں ہے۔ کہتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص پیدل حج کرے تو یہ ناجائز بھی نہیں ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا۔ لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ مگر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ پیدل چلنے کی طاقت رکھتا ہو، تاکہ راستے کی تکلیف سے دلی تنگی اور دشواری پیش نہ آئے، اور پیدل جانا محض ثواب اور رضائے الہی کے لیے ہو، شہرت اور ناموری مقصود نہ ہو۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اگرچہ شہاب بھائی ایسا نہیں کر رہے، ہمارے بھائی ہیں جو بہت ساری ویڈیوز ان کی بنا بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں، تو انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ جن بزرگوں نے ایسے کام کیے ہیں انہوں نے حتی الامکان چھپانے کی سعی کی ہے، یعنی اچھا اوپر کچھ رہ گیا، کہتا ہے لکھا ہے اپنے اس فعل کو اخبارات اور اشتہارات کے ذریعے شہرت دینا ناجائز ہے کہ اس میں سوائے شہرت کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے لکھا ہے جن بزرگوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ انہوں نے کہ یعنی پیدل حج وغیرہ کیے ہیں، تو انہوں نے حتی الامکان اپنے آپ کو چھپانے کی سعی کی ہے، یعنی کوشش کی ہے، اور اس کی غرض بھی ریاضت اور قہر نفس ہے، نہ کہ اتباع سنت، یعنی وہ اسے سنت سمجھ کر نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے نفس کو توڑنے کے لیے ایسا کرتے تھے، نہ کہ سنت سمجھ کر، کیونکہ یہ سنت نہیں ہے۔ وجہ لکھا ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیدل حج کیا ہے اور نہ ترغیب دی ہے، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے پیدل حج کرنے کے لیے گئے تھے، اور نہ ہی آپ نے اس کی ترغیب دی ہے۔ تو جائے کہ یہ کہا جائے کہ ایک آدمی ہندوستان سے چل کر پیدل حج کرنے کے لیے جائے، جبکہ مدینہ سے تو مکے سے مدینہ المنورہ بہت قریب ہے۔ بہرحال بلکہ ایک عورت نے منت مانی تھی کہ میں پیدل حج کروں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کو کہو کہ سواری پر جائے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دشوار اور مشقت کے کام کے اختیار کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا خذ من الاعمال ما تطیقون فإن اللہ لا یمل حتی تملوا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا اس کا ترجمہ انہوں نے لکھا، ترجمہ اس کا یہی ہے کہ اپنے ان اعمال کو کرو جن میں آپ کو مشقت نہ لگے، اور فرض اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کسی کے ذہن میں شبہ آ جائے کہ تو پھر بہت ساری چیزیں چھوڑ دو، تو چھوڑ نہیں دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بندے کو کسی بھی ایسے کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا جو اس کے نفس پر، اس کے اوپر شاق گزرے اس طرح سے کہ وہ کر نہ سکے، اس کی وسعت اور قوت و طاقت سے باہر ہو۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا ہے۔ ہاں پیدل حج کرنا یہ بڑی بات ہے، کبھی بھی انسان اکتا سکتا ہے، کبھی بھی تھک سکتا ہے، یہاں سے لے کر پیدل حج کرنے کے لیے اب جائے گا تو آگے لکھا ہے کہ یہ کام اس لیے نہ کرو مصیبتوں والے، مشقتوں والے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو نیکیاں آپ کو دینے سے نہیں تھکے گا، لیکن آپ عمل کرنے سے تھک جاؤ گے، تو ایسے عمل نہ کرو۔ اور پھر یہ کہ اوپر یہ بات لکھ بھی دی ہے کہ پیدل حج کرنے کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے الگ سے۔ کہتے ہیں یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی،
اس لیے امور شاقہ فرض نہیں فرمائے ہیں، یعنی مشقت والے کام بندوں پر فرض نہیں ہیں، لیکن کسی خاص مصلحت دینیا سے نفس کو مقہور کرنے اور ریاضت کی نیت سے کوئی دشوار بات کوئی شخص اختیار کر لے تو بشرطے کہ وہ ریا اور شہرت اور ناموری اور مقبولیت کی نیت سے پاک ہو تو جائز ہے۔ یعنی اپنے نفس کو توڑنے کے لیے اگر کوئی ایسا کرے تو اس کے لیے میں شرط یہ لگا دیں کہ اگر کوئی ایسی دشوار کام کو اختیار کرتا ہے جیسے پیدل حج کرنا وغیرہ یا مسلسل روزے رکھنا کافی دن کے وغیرہ، تو اس میں شہرت، ناموری، ریا، اور یہ اس کے فیصلے تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے کیونکہ دل کا حال ہے۔ اب بندہ خود جو ہے شہرت کروا رہا ہے، ڈیلی کی اپڈیٹ دے رہا ہے، یا لوگ اس کو کر رہے ہیں تو وہ جانے، اور اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ بہرحال یہ کہ صرف میرا کام یہاں پڑھنا تو میں پڑھ کر سنا دوں تاکہ وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں آپس میں مسلمان، تو ان کو تھوڑا سا جو ہے علم ہو جائے۔ لکھا ہے مگر اس کو طریق سنت اور افضل نہ سمجھا جائے، یعنی یہ تو کلیئر ہے کہ یہ سنت ہے نہیں، اور دوسری بات یہ بھی کہ اس کو افضل نہ سمجھا جائے۔ جیسے آدمی بائی پلین جائے گا یا بائی شپ جائے گا حج کرنے کے لیے، ایسے ہی اگر کوئی پیدل بھی جا رہا ہے تو اس کو الگ سے کوئی ثواب نہیں ملے گا، اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا جتنا ان دونوں کو ملے گا۔ آگے اس میں اور 2-3-4 لائنیں لکھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہاں اتنی ہی بات انہوں نے لکھی ہے کہ اگر جو پچھلے زمانے میں بزرگوں نے جو سفر کیے ہیں پیدل، تو اگر آپ اس کو دلیل بنائیں کہ بہت سارے اللہ والے پیدل حج کے لیے گئے ہیں، تو اس کو اس لیے دلیل نہیں بنا سکتے کہ لکھا ہے آگے کہ کیونکہ ان جیسا خلوص صفائی قلب بھی میسر نہیں ہے، اور لکھا ہے کہ دوسرے ان کے یہ افعال مصالح مخصوصہ پر بطور ریاضت مبنی تھے، یعنی وہ جو کرتے تھے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ نفس کو توڑنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے جو قلب تھے وہ ایک دم صاف تھے، تو ان جیسے قلب آج ہمارے نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حتی الامکان چھپاتے تھے، لیکن آج اس کا معاملہ بالکل برعکس ہے، اگر کوئی چھپانا بھی چاہے تو خود کو نہیں چھپا سکتا ہے۔ اور ایک اور بات آخری یہ ہے کہ اس بات کو یاد رکھیں، نہ تو یہ سنت ہے، نہ اس کی فضیلت ہے، اور نہ یہ ناجائز اور گناہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو۔ امید ہے یہ مسئلہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔